اگر کسی کو کوئی غلط فہمی ہے تو وہ اپنی غلط فہمی دور کر لے۔ غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنانے والوں کی نظریں پورے مشرق وسطیٰ پر ہیں اور ان کے سرپرستوں نے سعودی عرب اور ایران سے لے کر پاکستان اور افغانستان تک کئی اہم مسلم ممالک کی سرحدیں تبدیل کرنے کے منصوبے بنا رکھے ہیں۔ عرب ممالک نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر کے دیکھ لیا۔ اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں پر ظلم و ستم میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی اور 2021 کے رمضان المبارک میں اسرائیل نے بیت المقدس سے لے کر غزہ تک اپنی طاقت کا بے پناہ استعمال کیا۔ اس کے بعد اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کی بات کرنا دراصل اسرائیل کے ریاستی جرائم میں شریک ہونے کے مترادف ہے۔ اسرائیلی ریاست نے سیلف ڈیفنس کے نام پر غزہ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے چیتھڑے اڑا کر بہت سے یہودیوں کو بھی اسرائیل کی مذمت کرنے پر مجبور کر دیا۔ لندن کی سڑکوں پر ہمیں بہت سے آرتھوڈاکس یہودی رہنما مسلمانوں کے ساتھ مل کر فلسطینیوں کے حق میں نعرے لگاتے نظر آئے۔ اسرائیلی مظالم کی مذمت میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ مسیحی اور یہودی بھی آگے ہیں۔ اسرائیل کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو صہیونی سوچ کے خلاف ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم صہیونیت اور یہودیت میں فرق کو سمجھیں اور اسرائیلی ریاست کی دہشت گردی کے خلاف آواز بلند کرنے والے یہودیوں کے ساتھ مل کر دنیا پر صہیونی عزائم کو واضح کریں۔ اسرائیل دنیا کی وہ منفرد ریاست ہے جو 1948 میں قائم کی گئی اور ابھی تک اس ریاست کی مستقل سرحدوں کا فیصلہ ہی نہیں ہوا۔ اسرائیل نے 1967 اور 1973 کی عرب اسرائیل جنگوں کے دوران اپنی سرحدوں میں تبدیلی کی اور کچھ برسوں سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو پامال کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر اپنے جغرافیائی حدود میں اضافہ کر رہا ہے۔ اسرائیل کی اس پالیسی پر بھارت میں نریندر مودی کی حکومت نے بھی عمل درآمد کیا اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 5 اگست 2019 کے بعد سے مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کی مسلم اکثریت آبادی کو اقلیت میں بدلنے کا منصوبہ بنایا، لیکن فی الحال اس راستے کی بڑی رکاوٹ کورونا وائرس بنا ہوا ہے۔ عجیب اتفاق ہے کہ ماضی میں جو طاقتیں پاکستان پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ ڈالتی رہیں، اب وہی طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان مذاکرات کے نام پر بھارت کے سامنے کشمیر پر سر نڈر کر دے تاکہ کل کو بھارت وادی کشمیر میں وہی کچھ کرے جو اسرائیل آج غزہ میں کر رہا ہے۔ پاکستان عالم اسلام کی واحد ایٹمی طاقت ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب پاکستان ایٹمی طاقت نہیں تھا تو پاکستان کا زیادہ دبدبا تھا۔ ایٹمی طاقت بننے کے بعد سے پاکستانی ریاست اس خطے میں غیر ملکی طاقتوں کی سہولت کار بن کر رہ گئی ہے، جس پر ہر وقت کہیں نہ کہیں سے ڈو مور کا دباؤ رہتا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت نے ابھی تک اسرائیل کے معاملے پر وہ لچک نہیں دکھائی جس کی توقع کچھ برادر اسلامی ممالک ان سے کر رہے تھے۔ عمران خان سے سوائے اختلاف کریں، لیکن اسرائیل کے بارے میں ان کا موقف نہ صرف پاکستانیوں بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی اکثریت کی ترجمانی کرتا ہے۔ ابھی تک انہوں نے صرف اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے اور فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی ہے۔ مذمت سے آگے وہ بھی نہیں بڑھ سکے۔ نسل جو 1973 کے رمضان المبارک میں عرب اسرائیل جنگ ہوئی تو ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان ایئر فورس کے پائلٹ شام اور اردن بھیجے اور ان پاکستانی ہوا بازوں نے کئی اسرائیلی طیارے تباہ کیے۔ اس جنگ میں شمالی کوریا نے بھی اپنے 20 پائلٹ مصر بھجوائے۔ سعودی عرب، کویت، مراکش، لبنان اور سوڈان نے اپنے فوجی اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے بھیجے۔ امریکہ نے کھل کر اسرائیل کی مدد کی۔ عرب ممالک بیت المقدس پر اسرائیل کا قبضہ ختم نہ کرا سکے، لیکن عربوں نے پہلی دفعہ تیل کا ہتھیار استعمال کیا۔ اس جنگ کے کچھ عرصہ بعد فروری 1974 میں لاہور میں اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی۔ اس کانفرنس میں مصر کے صدر انور السادات اور لیبیا کے صدر معمر قذافی ایک ہی طیارے میں لاہور آئے۔ PLO کے سربراہ یاسر عرفات کو امیر کویت اپنے طیارے میں لے کر آئے۔ شام کے سوشلسٹ صدر حافظ الاسد اور سعودی عرب کے شاہ فیصل نے ایک ساتھ بھٹو کے ہمراہ بادشاہی مسجد لاہور میں بیت المقدس کی آزادی کے لیے دعا مانگی۔
پنجاب اسمبلی کے سامنے ایک مینار آج بھی اس عظیم کانفرنس کی یادگار کے طور پر موجود ہے، لیکن اس کانفرنس کے بعد باری باری شاہ فیصل بھٹو اور انور سادات سازشوں کا نشانہ بنتے گئے۔ اسرائیل نے مذاکرات کے نام پر عربوں کو تقسیم کیا اور آپس میں خوب لڑایا۔ جب پاکستان ایٹمی طاقت نہیں تھا تو اسرائیلی جارحیت کو للکارنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ بھٹو کی پھانسی کے بعد ایسا کبھی نہ ہو سکا۔ پاکستان کو 1998 میں ایٹمی طاقت بنانے والے وزیر اعظم بھی آج جلا وطن ہے۔ اسرائیل کی مذمت تو سب کرتے ہیں، لیکن اسرائیل کے خلاف عملی اقدامات کرنے کی جرأت سے ہماری قیادت محروم ہو چکی ہے۔ وہ لوگ جو ہمیں اسرائیل کے ساتھ دوستی کے مشورے دیتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ صہیونی سوچ کے پیچھے موجود گریٹر اسرائیل کے تصور کو سمجھیں۔ جس طرح ہندو انتہا پسند پورے جنوبی ایشیا کو اکھنڈ بھارت بنانا چاہتے ہیں، اسی طرح صہیونی انتہا پسند وادی نیل سے دریائے فرات تک ایک گریٹر اسرائیل کا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، جن میں اردن، شام اور سعودی عرب کا بہت سا علاقہ بھی شامل ہے۔ صہیونی انتہا پسندوں کے ایک حامی اور امریکی فوج کے ریٹائرڈ آفیسر کرنل رالف پیٹرز بہت سال پہلے نئے مشرق وسطیٰ کا تصور پیش کر چکے ہیں، اور ان کے لیے نئے مشرق وسطیٰ کے نقشے میں پاکستان کی سرحدوں کو بھی تبدیل کیا گیا ہے۔ رالف پیٹرز کے نقشے کے مطابق ترکی، شام، ایران اور عراق کے کرد علاقوں پر مشتمل کردستان قائم کیا جائے، عراق کو شیعہ اور سنی ریاستوں میں تبدیل کر دیا جائے، سعودی عرب کے کچھ علاقے اردن اور یمن میں شامل کر دیے جائیں، متحدہ عرب امارات کے شیعہ اکثریتی علاقے عراقی شیعہ ریاست میں شامل کر دیں، افغانستان کے کچھ علاقے ایران کو دے دیں، ایران کے کچھ علاقے آذربائیجان کو دے دیں، پاکستان کے اندر آزاد بلوچستان کے نام سے نئی ریاست قائم کر دی جائے، اور مشرق میں پختون علاقے افغانستان میں شامل کر دیے۔ بظاہر یہ ایک دیوانے کا خواب ہے اور اس پر عمل درآمد مشکل ہے، لیکن گریٹر اسرائیل کا تصور صہیونی لٹریچر میں موجود ہے۔ اسرائیل کی طرف سے مشرقی یروشلم کی فلسطینی آبادی کا جبری انخلا اور دریائے اردن کے مغربی کنارے پر یہودی بستیاں آباد کرنے کی کوشش کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ اسرائیل کے بارے میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے جو موقف 1948 میں اختیار کیا تھا، وہ موقف آج بھی درست ہے۔ اسرائیل اور بھارت کی انتہا پسند قیادت ناقابل اعتبار ہیں۔ اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو اب وہ اس غلط فہمی کو دور کر لے۔